السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نماز کے بعد کون سا استغفار پڑھا جاتا ہے؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد استغفار پڑھتے تھے، تو وہ کون سا استغفار پڑھتے تھے؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے نماز کے بعد پڑھے جانے والے استغفار کے متعلق بتاؤں گا، اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور غور سے میری باتیں سنیے تاکہ میری باتیں اچھی طرح آپ کے ذہن میں بیٹھ سکے۔ دیکھیے، عام طور پہ نماز کے بعد جو استغفار پڑھا جاتا ہے وہ آپ سب کو معلوم ہے، مختصر سا اور آسان ہے، اور وہ کیا ہے؟ استغفر اللہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون سا استغفار پڑھتے تھے؟ دیکھیے، حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 414 میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاکرام۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز سے سلام پھیرتے، یعنی جب بھی منہ موڑتے اور سلام پھیرتے تو 3 مرتبہ استغفار کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام یہ دعا پڑھتے تھے، اور اس سے پہلے 3 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ اب وہ استغفار کون سا ہے، کون سے کلمات کے ساتھ استغفار کرتے تھے، یہ تو نہیں بتایا حدیث میں۔ آگے ولید جو ہے امام اوزاعی علیہ رحمہ سے یہی سوال کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار تو پڑھا ہے، لیکن کون سا استغفار پڑھا ہے؟ تو حضرت امام اوزاعی علیہ رحمہ نے فرمایا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ جو استغفار کرتے تھے وہ ان الفاظ کے ساتھ کرتے تھے، استغفر اللہ کے الفاظ کے ساتھ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نماز کے بعد جو استغفار پڑھا جاتا ہے وہ کون سا ہے؟ وہ ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ان الفاظ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کیا ہے نماز کے بعد۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن الفاظ کے ساتھ استغفار کیا ہے انہی الفاظ کے ساتھ ہم بھی استغفار کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں، کیونکہ فرض نماز کے بعد استغفار کرنا یہ سنت میں سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، لہذا ہمیں نبی کی سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ اب یہ صرف نماز کی حد تک نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد بھی استغفار کیا ہے، اسی طرح مجلس کے آخر میں بھی کیا ہے، اور اسی طرح جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تھے تو تلاوت کے آخر میں وہ استغفار کرتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ نماز کے بعد بھی استغفار کریں۔ اگر کوئی مجلس ہم کر رہے ہیں، مجلس کے آخر میں استغفار پڑھ کے اس مجلس سے اٹھا کریں۔ یہ استغفار اس مجلس میں جو باتیں ہوئی ہیں، اگر خدا نخواستہ کوئی غلط بات زبان سے نکلی ہے تو ان باتوں کے لیے، ان حرکات کے لیے یہ کفارہ بن جائے گا۔ تو استغفار مجلس کے آخر میں بھی ہمیں کرنا چاہیے، اور اسی طرح اگر تلاوت کریں، ہر کوئی نیکی ہم کریں، اس نیکی کے بعد ہمیں استغفار کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے عمل الیوم واللیلہ میں، اسی طرح نسائی شریف میں بھی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مجلس کے اخیر میں، اسی طرح تلاوت کے اخیر میں، نماز کے اخیر میں ان کلمات کے ساتھ وہ اختتام کرتے تھے، یعنی مجلس کا اختتام ہو یا تلاوت کا اختتام ہو یا نماز کا اختتام ہو، وہ ان کلمات کے ساتھ اختتام کرتے تھے، سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ ان کلمات کے ساتھ اختتام کیوں کرتے ہیں مجلس کی اور نماز کی، اسی طرح تلاوت کا اختتام آپ ان کلمات کے ساتھ کیوں کرتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اچھا کام ہو ان کلمات کے ساتھ اختتام کرے تو اس کے اوپر مہر ہو جاتا ہے، اور اگر برا کام کیا ہو، کوئی برائی ہوئی ہو تو یہ اس کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ تو ان کلمات کے اندر آپ دیکھیں استغفرک و اتوب الیک، اس میں استغفار کا ذکر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد استغفار کرتے تھے، اسی طرح ہر تلاوت کے بعد استغفار کرتے تھے، اسی طرح مجلس کے اختتام میں استغفار کرتے تھے، پھر اٹھتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ
ہم مجلس کے اختتام میں استغفار کر کے اٹھے. اسی طرح تلاوت ہو، نماز ہو، ہر کوئی نیکی کا کام جب ہم کریں تو آخر میں استغفار کیا کرے، تاکہ ہماری نماز کے اندر یا ہماری مجلس میں یا اسی طرح ہماری تلاوت کے اندر اگر ہماری غفلت کی وجہ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو ان کوتاہیوں کا استغفار کی وجہ سے معافی ہو جائے. اور نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار کرنے کا وجہ بھی یہی ہے کہ غفلت کی وجہ سے نماز کے اندر کوئی کوتاہی جو ہوتی ہے ان کوتاہیوں کا ازالہ ہو جائے، استغفار کی وجہ سے وہ معاف ہو جائے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر نماز کے بعد، ہر تلاوت کے بعد، ہر مجلس سے اٹھنے سے پہلے ہمیں استغفار کرنا چاہیے، تاکہ استغفار کی وجہ سے ہماری کوتاہیوں کی معافی ہو جائے. مجھے امید ہے کہ میری باتیں آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوں گی. ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.